بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی واقعات اور روایات کی سیریز میں خوش آمدید۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے سر کے بالوں سے باندھ دیا، یہ مکمل روایت اور واقعہ آپ کو اس ویڈیو میں گوش گزار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ایمان افروز معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت سیدنا شمعون علیہ السلام نے 1000 ماہ تک اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کافروں سے جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون علیہ السلام پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ علیہ السلام کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقل اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا، میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل گیا، لہٰذا جب آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چلاکی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ آخر کار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ علیہ السلام کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشہ میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ تمام کفار وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخش دے اور ان کافروں پر یہ ستون میں چھت کے گرا دے اور مجھے ان کے چنگل سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے انہیں قوت عطا فرمائی۔ وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور اللہ عز و جل نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور حضرت شمعون علیہ السلام کو ان سے نجات بخشی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب۔